السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم گلشن اقبال بلاک 15 میں رہتے تھے۔ بہت کھلا ہوادار گھر۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی اچھی جگہ کو چھوڑ کر ایک 200 گز کے فلیٹ میں رہنا پڑے گا، لیکن اولاد کے سامنے اپنا آرام کون دیکھتا ہے۔ یہ سن 2006 کی بات ہے۔ میری بڑی بیٹی کا پریپ 1 میں کلفٹن کے کانٹیننٹل اسکول میں داخلہ ہو گیا، تو ایک 3.5 سال کی بچی کے لیے گلشن اقبال سے روز کلفٹن آنا جانا آسان نہیں تھا۔ وہ کمزور پھول سی بچی۔ پھر میرے دبنگ سسر نے اعلان کر دیا کہ یا تو اسکول بدلو یا پھر گھر۔ دادا سے پوتی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میں بھی 4 ماہ کی دوسری بچی کے ساتھ بڑی بچی کو اسکول لانے اور لے جانے میں بے حال ہو جاتی تھی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اسکول بہت اچھا ہے اور مقدر سے داخلہ ہوا ہے، لہٰذا گھر بدلا جائے۔ یہ بات میرے سسر اور سانس کے لیے دکھ کا باعث تو تھی، لیکن میرے شوہر بھی باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کا سوچ رہے تھے۔ ہم نے کافی مکان دیکھے، لیکن میں خود بھی کبھی اکیلی نہیں رہی تھی، اور پھر میرے ساتھ 2 ننھی بچیاں، تو یہ فیصلہ ہوا کہ فلیٹ کافی محفوظ ہوتے ہیں گھر کے مقابلے میں۔ لہٰذا ہم نے ایک فلیٹ کا سودا کیا، ایک ہندو فیملی سے جو خود سکھر میں رہائش پذیر تھی، اور یہ فلیٹ خالی پڑا ہوا تھا۔ فلیٹ کے لانچ میں چنوٹی کام کے ایک بے حد خوبصورت 4 کونوں والے جنگلے میں مندر بنا رکھا تھا۔ میں نے برملا لانچ میں وہ مندر دیکھا ہی تھا، اور ساتھ ہی ناگواری کا اظہار بھی کیا تھا۔ تیز رنگ و روگن سے آراستہ در و دیوار مجھے ایک نظر بھی اچھے نہیں لگے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم 2 مہینے بعد یہ فلائٹ دیکھنا ہو، اور اس بیچ تم یہاں بالکل نہیں آؤ گی۔ واقعی 2 مہینے بعد نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا، لیکن قدرتی طور پر میں وہاں اس قدر عبادت گزار ہو گئی تھی جیسے میں ہر وہ نقش مٹا دینا چاہتی تھی جو مندر کی پوجا پاٹ کے ہوں۔ تہجد بھی کئی بار نصیب ہوئی۔ سورہ بقرہ 40 دن تک بلا ناگہ پڑھائی۔ سورہ مریم ہر عشاء کے بعد پڑھاتی تھی اور خود پڑھتی تھی۔ شروع میں تو کچھ نہیں ہوا۔ ہمارا اپنا سیپریٹ چھت تھی، اور میں مغرب کے بعد کبھی بھی فلیٹ میں نہیں رکتی تھی۔ ماسی ہماری چائے چھت پر لے کر جاتی تھی، اور میں بچوں کو لے کر وہیں رہتی جب تک آصف گھر نہیں آ جاتے تھے۔ اس وقت تک بچے کھیلتے رہتے اور میں فون پر لگی رہتی۔ ٹائم گزر جانا، پھر میرا آہستہ آہستہ گھر سے انسیت ہونے لگی۔ مغرب کے وقت ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں چھٹی حس کچھ بتاتی تھی۔ میری کوشش رہتی تھی کہ اس وقت چھت پر ہی رہوں، لیکن پھر کبھی کوئی کام ہوتا یا کچھ اور، تو اور وجہ میں خود کو ایڈجسٹ کر لیا اور ٹی وی وغیرہ لگا کر رونق کر لیتی۔ اسٹار پلس اور انڈیا کے ڈراموں سے مجھے سخت ترین نفرت ہے۔ میرے گھر میں کوئی ملازم بھی انڈین ڈرامے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن ماسی کو ایسا ڈرامہ دیکھ رہی تھی جس میں کوئی بھجن وغیرہ زور و شور سے چل رہا تھا۔ میری جان جل کر رہ گئی۔ میں آپے سے باہر ہو کر چیخنا چلاتی ہوئی بولی کہ یہ منحوس آواز سارے گھر میں نحوست پھیلا رہی ہے، بند کرو۔ میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میری یہ بات کسی اور مخلوق کو بری لگ سکتی ہے۔ کچن میں ایک روشن دان تھا، وہاں سے ہوا کی ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ رگوں میں خون جمنے لگا، جیسے کہ سوزوکی کھٹارا سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کوئی بہت کھٹارا سی، کبھی تیز آواز، کبھی مدھم، کبھی سناٹا۔ پھر ایک نئی مشکل آن پہنچی۔ مجھے عین مغرب کے وقت ایسی نیند آتی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود میں جاگ نہ پاتی۔ کتنی بھی کوشش کر لوں میں بے دم ہو جاتی، اور اس پر غضب یہ کہ لائٹ بھی چلی جاتی تھی۔ میری آنکھیں کھلی ہوتی لیکن جسم بے جان۔ ایک رات تو حد ہو گئی۔ میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی، آصف بھی بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے کچھ گرمی سی لگی۔ پنکھے کی ہوا زیادہ پاؤں کی طرف آ رہی تھی، اس لیے میں نے تکیہ سرانے سے اٹھا کر پاؤں کی سائڈ پر رکھ لیا اور سو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے چہرے کو گھما کر آنکھیں کھولی تو ایک عورت کو بیڈ کے بالکل اس کونے کے ساتھ کسی کرسی پر بیٹھے دیکھا، جو ہماری گھر کی کرسی نہیں تھی۔ میں آج بھی اس کا چہرہ ایسے امیجن کر سکتی ہوں جیسے وہ کل کی بات ہو۔ اس کی لمبی موٹی چوٹی تھی، اور بال ایک سفید ایک کالا ایسے میکس ہوئے تھے۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی اور حیرت سے پھٹی ہوئی مجھے جھک کر سار سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ ناک نقش بالکل کھڑے، بھاری جسامت لیکن بے ڈول ہرگز نہیں تھا، اور بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا قد لمبا ہے۔ سفید ساڑی، ماتھے پر بندیا، بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھیں،
جو جھپک نہیں رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی تیز اور باریک خوشبو تھی جس میں ایک طرح کی چرند بھی شامل تھی۔ ایسے ہی باریک خوشبو مجھے اس دن بھی محسوس ہوئی تھی جب ہم پہلی مرتبہ اس فلائٹ میں داخل ہوئے تھے۔ میری اور اس کی آنکھیں آمنے سامنے تھی، میری زبان بند تھی، میرا جسم بے جان تھا، میری دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت کو یکجا کر کے اپنے ہاتھ سے آصف کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس کو چٹکی نوچی، کاٹا، لیکن اس کی ٹانگ میرے ہاتھ سے دور تھی۔ میری اور اس عورت کی آنکھیں مستقل ملی رہیں بنا آنکھیں جھپکے۔ یقین کریں میری جو حالت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، میرا چین اور سکون سب لٹ گیا۔ میری امی رہنے آئیں، وہ سو رہی تھی دوپہر کے وقت، اور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ ماسی استری کر رہی تھی، بچے بھی وہیں کہیں کھیل رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ اتنے میں امی کے گھنگرال کی چیخنے کی آواز آئی، کون ہو کون ہو؟ اور مجھے سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ امی نے بھی ان آنٹی کے دیدار کر لیے ہیں۔ میں بستر سے کود کر امی کے پاس بھاگی گئی تو امی نے ڈرے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بتایا، ایک عورت ان پر جھکی ہوئی ان کو گھور رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے پیڑو پورا حلیہ بیان کر کے پوچھا۔ امی ایسی تھی؟ امی نے کہا، ہاں بالکل ایسی تھی۔ پھر امی بھی کچھ دن رہ کر چلی گئی، اور پھر میں تھی اور وہ فلائٹ۔ میں نے تو پھر خوب رونا دھونا شروع کر دیا۔ آصف کے ساتھ اس کے گھر آتے ہی روز وہ پریشان ہو جاتا، تسلیاں دیتا اور کبھی تنگ بھی آ جاتا۔ میری بس ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے نہیں رہنا یہاں، خدا کے واسطے کہیں اور چلیں۔ ان جن آنٹی سے بہتر تو تمہاری امی تھی۔ ڈر تو ان سے بھی لگتا تھا، مگر وہ تھی تو انسان۔ آصف مجھے ڈانٹ کر کہتا، بچوں کا کھیل نہیں ہے گھر بدلنا۔ ماسی کے گلے لگ کر اکثر رویا کرتی تھی، ایک وہ ہی ہمدرد نظر آتی تھی۔ میں اس کی منتیں کرتی کہ خدا کے لیے آصف کے آنے تک رک جاؤ، لیکن وہ بیچاری مجبور تھی۔ وہ کہتی، باجی میرے دونوں بچے گونگے بہرے ہیں، میں جب گھر جاتی ہوں تو گلی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ ان کا باپ جو کسی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ 12 بجے کے بعد آتا ہے۔ میں اس کی مجبوری سن کر چپ ہو جاتی، وہ مجھے ہر طرح کی تسلیاں دے کر چلی جاتی۔ مغرب کے قریب وہ ہی میں نہ چاہتی ہوئی سو جاتی، اور پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے چہرے پر کسی کا ہاتھ ہے اور میں ہل بھی نہیں پا رہی۔ ایسے میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لائٹ چلی گئی، میں جیسے حالات میں جنگ کر رہی تھی۔ میری نہ چلتی تھی، نہ جن آنٹی کے آگے، نہ آصف کے آگے۔ روز کے ہنگامے نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ روز آصف کے آتے ہی بس یہی رونا دھونا۔ وہ کبھی تو پیار سے سمجھاتا اور کبھی جھنجھلا جاتا، تم ہر کسی سے جن بھوت کے قصے شیئر کرتی ہو، یہ گھر بدنام ہو جائے گا اور کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ گھر ایک دو دن میں نہیں بکتے، دیکھتے ہیں کرتے ہیں کچھ۔ اور میں زچ ہو کر کہتی، اللہ کرے وہ آنٹی تم کو دکھائی دے تو پتہ چلے، مجھے تو گھونٹ گھونٹ کر مار دو گے تم۔ میں تو ذکر بھی نہیں کروں گی کسی سے، بس اکیلی سہتی رہوں گی۔ ایک دن میری بڑی بچی دوسرے کمرے سے روتی ہوئی آئی، اس کو بھی بوڑھ آنٹی نظر آئی تھی، حالانکہ میں نے بچوں سے کبھی اس بارے میں کوئی ذکر تک نہ کیا تھا۔ اس دن میرا خوف اور زیادہ ہو گیا، اور میں خود ایک چڑیل نما چیز بن گئی۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کہ دو ہاتھ کرنے کی دل میں سوچ لی، یا تم نہیں یا پھر میں نہیں۔ میں شام کو ماسی کے جانے کے بعد اکثر بچوں کو چھت پر کھیلتے چھوڑ کر اکیلی فلائٹ میں آ کر بیٹھ جاتی اور زور زور سے اس آنٹی کو مخاطب کرتی۔ مجھے نہیں معلوم یہ حوصلہ کہاں سے آیا۔ میں ان کو سمجھاتی کہ میری طرف سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، یہ گھر مجھ سے پہلے آپ کا ہے، ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن کسی بھی مذہب میں یہ کہاں جائز ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ حوصلہ رکھیں اور اپنے خدا سے دعا کریں کہ خیریت کے ساتھ ہمارا بندوبست کہیں اور ہو جائے۔ میری بھی اپنے اللہ سے آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں، لیکن ہم کو تنگ مت کریں، کوئی ایسا الفاظ بھی استعمال نہ کروں کہ آپ کو برا لگے۔ پھر مجھ میں ایک اعتماد سا آ گیا، مجھے ایسا لگا جیسے ان حرکتوں میں کمی آئی جو پہلے مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں آصف کو بھی زیادہ منہ نہ لگاتی تھی، اب مجھے اپنی مشکلات کو خود فیس کرنا آ گیا تھا۔ وہ پوچھنا آج کچھ نہیں ہوا، آج دن کیسا گزرا، تو میں تنگ کر جواب دیتی، کیسا گزرنا تھا، ٹھیک گزرا، جیسا بھی گزرا، تم سن کر کیا کرو گے؟ میں سوچ کر بات کرتی، میری ہر بات وہ آنٹی سن رہی ہیں۔ پھر جیسے قدرت ہم پر مہربان ہو گئی۔ میرے شوہر کا نارتھ ناظم آباد والا گھر جو کئی سال سے بکنے کے لیے
اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس تھا۔ اس کی 90 لاکھ سے زائد قیمت نہ لگتی تھی۔ اس کی 2.5 کروڑ کی آفر آ گئی۔ وہ بار گھر بک گیا تو ہم نے دوسرا گھر دیکھنا شروع کیا۔ اب وہ آنٹی میری سہیلی ہوں جیسے۔ ان کو اکیلا بیٹھ کر سب تفصیل بتایا کرتی۔ جو گھر پسند آتا وہ 2.5-3 کروڑ سے کم کا نہ ہوتا، اور فلیٹ اب خریدنا نہیں تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ فلیٹ بھی بیچ کر اس کے پیسے ملا کر دوسرا گھر خریدا جائے۔ اسٹیٹ ایجنٹ کو کہنے کے بعد فلیٹ دیکھنے والوں کی لائن لگ گئی۔ روز کئی فیملی آتی اور بہت پسند کرتی، لیکن ریٹ وہ کم لگاتے جو ہم کو قبول نہ تھا۔ پھر ایک پشاور کی پٹھان فیملی، جو بہت پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ تھے، فلیٹ کا سودا ان کے ساتھ ڈن ہو گیا۔ وہ گڑی کی چوتھائی میں یہ فلیٹ خریدنا چاہتے تھے۔ آصف گھر پر نہیں تھے، اس کے باوجود وہ میرے ہاتھ پر 4 لاکھ کا چیک رکھ گئے۔ اب یہ فلیٹ آپ کسی اور کو نہیں دیں گے، شاید کروڑ سے کچھ اوپر کا سودا ہو۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ کیا کروں، مجھے ان کو ہینڈل کرنا بھی نہ آیا۔ خیر جب آصف آئے تو میرا فک چہرہ دیکھ کر پوچھا اب کیا ہوا، تو میں نے وہ چیک ان کے حوالے کر دیا۔ آصف نے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا اور مبارکباد جیسے الفاظ سن کر میں مطمئن ہو گئی کہ شکر ہے کوئی حماقت سرزد نہیں ہوئی مجھ سے۔ لیکن بامشکل 2 دن بعد ہی وہ آدمی اور اس کی بیگم منہ لٹکائے آئے۔ ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور میں جب چائے لیے کمرے میں پہنچی تو یہ الفاظ سننے کو ملے، نہیں اللہ مالک ہے۔ میں بجھ سی گئی۔ بعد میں تفصیل پتہ چلی کہ وہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتے اور سودا منسوخ ہو گیا۔ آصف نے ان کا چیک ان کے حوالے کر دیا اور وہ شرمندہ چلے گئے، اور میں دوبارہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کا سودا ایک مسلمان فیملی سے ہوا۔ ان کو ٹوٹ کر فلیٹ پسند آیا۔ پھر 2 دن بعد وہ سودا منسوخ ہو گیا۔ میں اور آصف حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آصف بھی میری باتوں کا یقین کرنے لگے تھے۔ اور کہاں یار، کہیں وہ تمہاری جن آنٹی تو ایسا نہیں کر رہی؟ ان کو یہ ہماری فیملی پسند آ گئی ہے اور نئی آنے والی فیملیاں ان کو پسند نہیں آ رہی۔ پھر سودا ہوا، پھر منسوخ۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو ایک دوپہر میں بہت روئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہندو فیملی آئی اور 1 کروڑ 20 لاکھ میں سودا ڈن ہو گیا۔ پھر تو کوئی شک ہی نہیں رہا کہ پچھلے سودے کیوں منسوخ ہو رہے تھے۔ میں نے ان کی بیگم کو باتوں باتوں میں بتایا کہ یہ فلیٹ بہت خوش قسمت ہے اور یہاں آ کر انہیں خوشی ملے گی۔ تو آصف نے مجھے گھورتے ہوئے کہا شاید میں اپنی جن آنٹی کا ذکر نہ کر دوں، لیکن میں اتنی بھی پاگل نہیں تھی۔ وہ فلیٹ اس ہندو فیملی کے ہاتھوں 7 خیریت سے بک گیا۔ ہم نے دوسرا گھر خریدا جو پچھلے 5 سالوں سے بند پڑا تھا، اور میری ٹینشن کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ ابھی تو ایک جن آنٹی سے 2 ہاتھ کر کے ہلکان ہوئی ہوں، اب یہاں کوئی جن انکل نہ مل جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بہت سکون ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو شاید کہ وہ ہندو فیملی بھی اب بھی اسی بنگلے میں شفٹ ہو چکی ہے، اور وہ فلیٹ دگنی قیمت میں انہوں نے فروخت کیا اور آج بھی وہ فلیٹ خالی پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔